شفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال جل سبحانه وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي 5 أسماء، وأنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الباطل، وأنا الحاشر الذي يحشر بها الناس يوم القيامة، وأنا العاقب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا. جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو. کچھ راہیں دی، کچھ دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے. پھیلا دو جہاں میں اجالا حضور کا، کیسا چمک رہا ہے ستارہ حضور کا. بھرتا نہیں ہے جی میرا، پڑھتا ہوں بار بار، یہ نام کس قدر پیارا حضور کا. مجھ کو تو اپنی جان سے بھی پیارا ہے ان کا نام. شب ہے اگر حیات تو ستارہ ہے ان کا نام. لب وا رہیں تو اس میں محمد ادا نہ ہو، اظہار مدعا کا اشارہ ان کا نام. لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لفظ محمد اصل میں ہے نطق کا جمال. لحن خدا نے خود ہی سنوارا ہے ان کا نام. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم گرامی قدر سامعین، واجب الاحترام معزز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز طلبہ، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ مبارک سنہری سیرت طیبہ کے واقعات سنتے ہوئے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد آپ کے نام نامی اسم گرامی محمد سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک پہنچے۔ میرے محترم دوستوں، آپ کا نام محمد ایک الہامی نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس نام کو حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ اور جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبد المطلب ان کے دل میں گویا القاء کر دیا کہ اس بچے کا نام محمد رکھنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب میں حاملہ تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں تھے، تو ایک رات میں سونے جاگنے کی کیفیت کے درمیان تھی، یعنی نہ پوری سوئی تھی نہ جاگی تھی، غنودگی کی کیفیت میں مجھے یوں محسوس ہوا کہ ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اس فرشتے نے مجھے آ کے کہا کہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم میں جو حمل ہے یہ کوئی عام حمل نہیں، یہ وہ انسان ہے جو کائنات کا سردار بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوں گے تو ان کی علامت اور نشانی یہ ہوگی کہ ایک نور چمکے گا جس سے شام اور کسرا کے محلات جگمگا اٹھیں گے۔ اور اس فرشتے نے مجھے یہ کہا کہ جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب عبد المطلب نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا، اور اسی خواب کی بدولت جب آپ نے آپ کا نام محمد رکھا اور لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ عبد المطلب یہ ایک نیا ہی نام، انوکھا ہی نام، ایک ایسا منفرد نام تم نے کہاں سے تلاش کر کے رکھا کہ محمد پہلے کبھی کسی بچے کا نام نہیں رکھا گیا، کیوں ہے یہ نام رکھا ہے؟ تو جناب عبد المطلب نے کیا جواب دیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس یتیم پوتے کے ڈنگ کے چار دانگ عالم میں بچے، پوری کائنات اس کی تعریف میں رطب اللسان ہو، کیونکہ محمد کا معنی ہی ہے جس کی تعریفیں کی جائیں، جس کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے آپ علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی ہی ایسا بنایا کہ جب اس نام کو لیا جاتا ہے، جب اس نام کو نوک زبان سے ادا کیا جاتا ہے، جب اس نام کو ادا کرنے کے لیے ہونٹوں کو ملایا جاتا ہے، تو لفظ کہنے سے ہی ہر اپنا، پرایا، دوست، دشمن، ماننے والا، انکار کرنے والا، وہ سب یہی کہیں گے کہ ہے تعریفوں والا، محمد ہے تعریفوں والا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کس طرح چار دانگ عالم میں بلند کیا، وعدہ کیا تھا میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک کہ تیرا نام بلند کر دیں گے، تیرا تذکرہ بلند کر دیں گے، تیرے ذکر کو چار دانگ عالم میں پھیلا دیں گے۔ آج آپ دیکھیں، شرق سے، شرق الہند کے جزائر سے لے کر، یعنی مشرق کے آخری کنارے سے لے کر مغرب کے آخری کنارے تک، شمال سے جنوب تک، پوری کائنات کے اندر جو سورج طلوع ہوتا جاتا ہے، نماز کا وقت ہوتا جاتا ہے، صدائیں بلند ہوتی ہیں، اذان بلند ہوتی ہے، اگر ایک طرف اذان میں کہا جاتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو دوسری طرف ساتھ ہی کیا کہا جاتا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔
اللہ نے اپنے محبوب کے نام کو کیسا بلند کر دیا، اپنے نام سے نکال کر اپنے محبوب کا نام رکھا۔ فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ اللہ رب العالمین نے نام ایسا رکھا کہ عرش والا اگر محمود ہے، عرش والا یعنی اللہ رب العالمین محمود ہے، اسی محمود سے نام نکال کر اللہ نے آپ کا نام کیا رکھ دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا پیارا نام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت کا آغاز کیا اور کفار مکہ، مشرکین عرب جو جہالت کے انتہائی گہرائیوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، جو توحید کی جگہ پہ شرک میں مبتلا تھے، جن کے اندر سنت کی بجائے رسم و رواج کا اندھیرا تھا، جن کے اندر عدل اور انصاف کی بجائے ظلم و ستم کا اندھیرا تھا، جن کے اندر شرم و حیا کی بجائے بے شرمی، بے حیائی، بے پردگی، برہنگی اور غلاظت اور تعفن کا اندھیرا تھا، جب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دین کی دعوت کا آغاز کیا، توحید کے پیغام کا آغاز کیا، نور کے پیغام کا آغاز کیا، تو مشرکین عرب آپ کے دشمن بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف بن گئے۔ اب وہ آپ کو گالیاں بھی دیتے، نعوذ باللہ من ذالک، آپ کی برائیاں بھی کرتے، آپ کی حجب بھی کرتے، اشعار میں آپ کی مذمت کرتے، باتوں اور محفلوں میں آپ کے لطیفے اور آپ پہ پھبتیاں کستے، لیکن وہ دشمن گالی دینے والا، وہ دشمن لطیفے بنانے والا، وہ دشمن آوازیں کسنے والا، وہ دشمن آپ کی مذمتیں بیان کرنے والا بھی جب آپ کا نام لیتا تو نام کیا لیتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی وہ دشمن بھی کہتا کہ بڑا ہی تعریفوں والا ہے، گالی دیتے ہوئے بھی کیا کہتا ہے؟ محمد۔ لطیفے بناتے ہوئے بھی کیا کہتا ہے؟ محمد۔ آوازیں کستے ہوئے بھی کیا کہتا ہے؟ محمد۔ حدیث مبارک میں ایک دفعہ کافر سر جوڑ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے، ہم نے اس کی برائی بیان کرنی ہوتی ہے، ہم نے اس کی مذمت کرنی ہوتی ہے، ہم نے اس کے لطیفے بنانے ہوتے ہیں، ہم نے اس کا جو ہے وہ اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی ہم نے جگت بازی کرنی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو کہتے ہیں تعریفوں والا، تو کیوں نہ اس کا نام ہی بگاڑ دیا جائے، کیوں نہ اس کا نام ہی بگاڑ دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کی بجائے مذمم کہنا شروع کر دیا۔ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جائیں، اور مذمم کا معنی جس کی سب سے زیادہ برائی کی جائے۔ اب نام ہی بگاڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، یہ نام بگاڑنا یہ جہالت ہے، یہ کسی کا نام بگاڑنا یہ انتہا درجے کی جہالت اور جاہلیت ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا شعور ہے۔ کسی کا نام بگاڑنا اسلام نے ہمیں اس کی اجازت نہیں دی۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایمان کا انکار کرے یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایمان کے انکار کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی مسلمان کا نام بگاڑنا ہے، کسی مسلمان کا نام بگاڑنا ہے۔ اس لیے یہ نام بگاڑنا کافروں کا کام ہے، زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا کام ہے، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا کام ہے۔ اب وہ آپ کو گالیاں دیتے تو مذمم کہہ کے گالیاں دیتے، لطیفے بناتے تو مذمم کہہ کے لطیفے بناتے، حفوات بکتے، حجب کرتے، اشعار آپ کے خلاف بولتے تو مذمم کہہ کے بولتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کو بڑا غصہ آیا اور زیادہ ان کو تکلیف ہوئی اور ہونی چاہیے تھی۔ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہنے لگے، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا، اب یہ لوگ آپ کا نام بھی بگاڑ کر آپ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اخلاق والے، بڑے ہی محبت والے اور بڑے ہی نرم مزاج اور اپنی ذات کے اعتبار سے ہر دکھ تکلیف کو سہ جانے والے، جب صحابہ نے آپ کے سامنے یہ کہا تو آپ نے فرمایا، میرے صحابہ اس پہ تو غور کرو، اللہ نے میرے نام کو کس طرح بچایا،
اللہ نے میرے نام کو گالی سے کس طرح بچایا ہے، اللہ نے میرے نام کو لطیفے سے کس طرح بچایا ہے کہ اب وہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ گالیاں دیتے ہیں، لطیفے بناتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، حفوات بکتے ہیں، حجب کرتے ہیں، تو کس پہ؟ مذمم پہ کرتے ہیں، میرا نام تو محمد ہے۔ میرے عزیز دوستو، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذاتی نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے بہت سارے صفاتی نام بھی بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی بہت ساری ہیں، آپ کے نام بھی بہت سارے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث مبارک میں خاص طور پر 5 ناموں کا ذکر کیا، فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، میرے 5 نام ہیں، انا محمد و انا احمد، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین پہ میرے نام محمد کا ڈنکا بجے گا اور آسمانوں میں میرے نام احمد کا ڈنکا بجے گا۔ فرمایا میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي، اور میں ماحی بھی ہوں۔ آپ کا نام ماحی ہے۔ ماحی کا معنی کیا؟ آپ نے خود ارشاد فرما دیا الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْبَاطِلَ، ماحی کا معنی مٹانے والا، اللہ میرے ذریعے سے باطل کو مٹا دے گا۔ اور آپ نے فرمایا انا الحاشر، میرا نام حاشر بھی ہے، حاشر کا معنی جمع کرنے والا۔ فرمایا الذی یحشر بہ، میرا نام ایسا ہے حاشر کہ میرے جھنڈے کے نیچے ہی سب لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا انا العاقب، میں عاقب بھی ہوں۔ عاقب کا معنی سب سے آخر میں آنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام میں سب سے آخری نبی ہیں، میرے ساتھ مل کر بول دیں، سب سے آخری نبی ہے۔ اور آپ کے لفظ محمد میں ہی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ لفظ محمد میں، لفظ محمد کا معنی حمد سے ہے، جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں تعریف کب ہوتی ہے؟ تعریف کب ہوتی ہے؟ انسان کھانا کھانے لگتا ہے تو پڑھتا ہے بسم اللہ وعلی برکت اللہ، جب کھانے سے فارغ ہو گیا، یعنی ختم ہو گیا، تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ کپڑے پہن لیے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ۔ بیت الخلاء میں گیا، وہاں جاتے ہوئے دعا اور ہے، اور جب فارغ ہوا تو غفرانک الحمدللہ۔ یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جب انسان ہر کام کو مکمل کر لیتا ہے تو آخر میں تعریف ہوتی ہے، کام کے ختم ہونے کے بعد آخر میں حمد ہوتی ہے۔ تو گویا جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے، سلسلہ چلتا رہا، انبیاء تشریف لاتے رہے، جن کی حقیقی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی اللہ نے نام ہی وہ رکھ کے بھیجا کہ جہاں تعریف ہے، یعنی اینڈ ہو گیا، ختم ہو گیا، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم دوستو، یہ محمد نام ایسا ہے، اللہ رب العالمین نے اس نام کو اپنے نام کے ساتھ اس طرح جوڑا کہ یہ اس کے ڈنکے صرف دنیا میں نہیں بجے، تب نہیں بجے جب آپ آ گئے، بلکہ اس کے ڈنکے آپ کی آمد سے بھی پہلے بجے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کیسے قبول ہوئی؟ آدم علیہ السلام کو ایک معمولی سی لغزش اور بھول پر اللہ پاک نے جنت سے نکالا، اور جنت سے جب نکالا گیا تو آپ روتے رہے، روتے رہے، اتنا روئے کہ علماء فرماتے ہیں آپ کی ساری اولاد کے آنسو ایک طرف رکھے جائیں، اکیلے آدم علیہ السلام کے آنسو ساری اولاد کے آنسوؤں سے بڑھ جاتے ہیں، اتنا روئے ہیں۔ پھر توبہ قبول کیسے ہوئی؟ فضائل اعمال میں حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث مبارک کو نقل کیا ہے۔ فضائل کے اندر یہ حدیث قابل قبول ہے، اسی لیے انہوں نے فضائل میں اس کو ذکر کیا، اور محدثین اور سیرت نگاروں نے بھی اس حدیث مبارک کو ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کب ہوئی؟ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ محمد کے وسیلے سے میری توبہ کو قبول فرما۔ میرے عزیز دوستو، ہم وسیلے کے منکر نہیں ہیں،
ہم پہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ یہ وسیلے کے منکر ہے، وسیلے کے منکر نہیں ہے، لیکن وسیلے کی غلط تشریح کے بھی قائل نہیں ہے۔ وسیلہ کیا ہے؟ ایک واسطہ ہے، ایک صرف استدعا ہے، ایک اپیل ہے، جس کا وسیلہ دیا جاتا ہے اس کا رب پہ کوئی زور نہیں ہے، رب پہ کوئی زور نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کیونکہ جس پہ جبر ہو جائے وہ تو مجبور ہوتا ہے، اور ہمارا رب مجبور نہیں، ہمارا رب تو جابر ہے، رب مجبور نہیں ہے۔ اگر وسیلہ اس تشریح کے ساتھ کہا جائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ اپنے پیارے حبیب کا صدقہ وسیلہ ہمارا یہ کام کر دے، کوئی حرج نہیں، کوئی اعتراض کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی سمجھے آپ کا کوئی رب پہ زور ہے، رب آپ کے سامنے مجبور ہے، یا کسی اور کے سامنے رب مجبور ہے، تو یہ وسیلے کی غلط تشریح ہے، اس تشریح کے ہم مخالف ہیں۔ لیکن وسیلے کی صحیح تشریح کے ساتھ آدم علیہ السلام نے دعا کی، ربا محمد کے وسیلے سے میری توبہ قبول فرما۔ اللہ رب العالمین نے پوچھا، اے آدم میں تیری توبہ قبول کرتا ہوں، لیکن یہ تو بتا تو محمد کو کیسے جانتا ہے، تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ ابھی تو وہ دنیا میں آئے بھی نہیں، ابھی تو ان کا کہیں ذکر بھی نہیں، تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ آدم علیہ السلام نے عرض کیا، میرے مولا جب آپ نے مجھے جنت سے نکالا، جب آپ نے مجھے دنیا میں بھیجا، تو میں نے جنت کی طرف پلٹ کر دیکھا تو جنت کے گیٹ پر، جنت کے ستون پر میں نے لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ محمد کوئی بڑی ہستی ہے، کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، جس کے نام کو آپ نے اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ہاں آدم ہے تو یہ تیری اولاد میں سے، ہے تو یہ تیری نسل میں سے، لیکن اگر میں نے اس کو نہ بنانا ہوتا تو میں کسی کو بھی نہ بناتا۔ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو اسم احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ پوری کائنات بنی میرے محبوب کے سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا میرے آقا تو سبب ہے، پوری کائنات کی تخلیق کا سبب، وجہ کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے یہ کائنات سجائی ہے، اور اس کائنات کے گویا دلہا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو پہلے بھی آپ کے نام کے ڈنکے بجتے رہے، درمیان میں بھی آپ کے نام کے ڈنکے بجتے رہے، آج بھی آپ کے نام کے ڈنکے چار دانگ عالم بجے ہیں، اور بعد میں بھی، مستقبل میں بھی، قیامت میں بھی ہمیشہ ڈنکے بجیں گے۔ تو کس کے نام کے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ اللہ نے کیسا بنایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 12 حروف پہلے حصے میں، 12 حروف دوسرے حصے میں، ادھر اللہ کا ذاتی نام اللہ، ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام محمد۔ اللہ کے بھی 4 حروف، ایک مشدد، محمد کے بھی 4 حروف، ایک مشدد، اور دونوں نام اللہ نے ایسے بنائے کہ اگر ان میں سے ایک ایک حرف کو آپ الگ بھی کریں تب بھی اس کے نام کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ میں 4 حرف ہے، اللہ، لام، 2 لام اور ہا، اگر ایک الف کو ہٹا دیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ للہ، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ ملک السماوات والارض، پھر بھی اللہ کا نام ہے۔ اگر اس لام کو بھی ہٹا دیں تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ لہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، لہو ملک السماوات والارض، پھر بھی اللہ ہی کا نام ہے۔ اگر اس لام کو بھی ہٹا دیں تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟ ہو، اللہ لا الہ الا ہو، الف لام میم، اللہ لا الہ الا ہو، پھر بھی نام کس کا ہے؟ اللہ ہی کا نام ہے۔ اب ادھر محمد کی طرف آ جائیں، محمد جس کا معنی ہی کیا ہے؟ جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جائیں، جس کی سب سے زیادہ تعریفیں کی جائیں، محمد۔ اگر پہلے میم کو ہٹا دے تو پیچھے رہ گیا حمد۔ حمد کا معنی کیا ہے؟ سراپہ تعریف، جو سر سے پاؤں تک تعریف ہی تعریف ہو، جس کی ہر ادا
قابل تعریف ہو وہ پھر حمد ہی ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ اگر ہا کو بھی ہٹا دے تو پیچھے رہ گیا مد۔ مد کا معنی کھینچنا، کہتے ہیں حروف مدہ، کھینچے جانے والے حروف، یہ مد ہے۔ مد کا معنی کھینچنے والا۔ اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم سے کھینچ کر جنت میں لے جانے والا، پھر بھی آپ ہی کا نام ہے۔ اگر اس میم کو بھی ہٹا دیں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ دال۔ دال کا معنی راستہ بتانے والا، رہنمائی کرنے والا، صراط مستقیم پہ چلانے والا، صراط مستقیم کی رہنمائی کرنے والا، پھر بھی کون ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسم محمد کے کمالات ہیں میرے عزیز دوستو۔ آخر میں اسم محمد کی فضیلت بھی سن لے۔ اللہ کے محبوب کے نام پہ نام رکھنا۔ بعض لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں کہ جی محمد نام نہیں رکھنا چاہیے۔ کوئی آ جاتا ہے کہتا ہے جی بڑا پارا ہوں بھی انہیں موڑیاں تے چکنا، کوئی پانڈ چکنی۔ محمد نام برکت والا نام ہے۔ حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے کہ تمہارا کیا بگڑ جاتا ہے، تمہارا کیا بگڑ جاتا ہے؟ ما ذر بکم ان کان فی بیوتکم محمدن او محمدان او ثلاثہ، تمہیں کیا ہو جاتا ہے، کیا تمہارا بگڑ جاتا ہے اگر تمہارے گھر میں ایک محمد نام کا بچہ ہو، یا دو محمد نام کے بچے ہوں، یا تین محمد نام کے بچے ہوں، کیا بگڑے گا تمہارا؟ یعنی ایک گھر میں تین محمد بھی ہوں، محمد نام کے بچے بھی ہوں، تمہارا کوئی نقصان نہیں۔ فرمایا یہ روایت ابن کثیر اور دوسری کتب کے اندر موجود ہے۔ امام حلبی نے بھی اس کو نقل کیا کہ جب میدان حشر ہوگا، اللہ رب العالمین کے سامنے انسان پیش ہوں گے، اللہ پاک دو آدمیوں کو بلائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ وہ آدمی بھی حیران ہوں گے، لوگ بھی حیران ہوں گے، ان کے لیے جنت کا فیصلہ کیوں ہو گیا؟ اللہ پاک فرمائیں گے ان میں سے ایک کا نام محمد ہے، ایک کا نام احمد ہے، مجھے حیا آتی ہے میرے نبی کے ہم نام ہوں اور میں ان کو جہنم میں بھیج دوں، اپنے نبی کے ہم نام کو میں جہنم میں بھیج دوں، جاؤ ان کو جنت میں لے جاؤ۔ حضرت حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں یہ حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو آواز لگائیں گے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب آپ اللہ پاک یہ کہیں گے تو محمد نام کے جتنے لوگ ہوں گے سب اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں ہمیں بلایا ہے، کہیں گے لبیک یا اللہ، آپ نے ہمیں آواز دی۔ اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تمہیں تو نہیں بلایا، میں نے تو اپنے محبوب کو آواز دی ہے، لیکن اب تم اٹھ کے کھڑے ہو ہی گئے ہو تو جاؤ میرے محبوب کے نام کی برکت سے جنت میں چلے جاؤ۔ محمد نام کی بڑی برکتیں ہیں۔ علماء نے لکھا ہے جس گھر کے اندر محمد یا احمد یا عبداللہ یا عبد الرحمن نام کا بچہ ہوگا، اس گھر میں کبھی فقر نہیں ہوگا۔ تو نئے ناموں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے محبوب کے نام پہ بچوں کا نام محمد رکھنا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت بھی نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ذوق و شوق محبت سے سننے کی بھی اور اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔